بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد ظاہر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں آج آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پنجاب میں خصوصاً اور پاکستان میں عموماً تعلیمی معیار کا انحطاط۔ میں چونکہ ایک مدرس کے طور پر اسکول سے ریٹائر ہوا ہوں اور تقریباً 38 سال سے زائد عرصہ میں نے درس و تدریس کا عمل نبھایا ہے۔ ظاہر ہے ایک انسان جب کسی بھی شعبے سے منسلک رہتا ہے اس شعبے کے بارے میں وہ بہت بہتر انداز میں جانتا ہے، اور میں تو چونکہ مختلف عہدوں پر فائز رہا ہوں اس لیے مجھے کچھ اس بارے میں زیادہ معلومات ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو میں اور میرے آباء و اجداد کی تعلیم کی طرف جب میں توجہ دیتا ہوں تو اگر انہوں نے صرف 6 7ویں تک تعلیم حاصل کی تھی تو ان کا نالج جو مجھے آج میں نے ٹرپل ایم اے کیا ہے تو مجھ سے زیادہ نالج ان کے پاس تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ، ان کو نہ تو یہ زیادہ کتابیں میسر تھی نہ زیادہ وسائل تھے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھے، ان کا تعلیمی معیار ہم سے بہت بہتر تھا۔ تو آخر کچھ تو وجوہات تھی، اس پر میں نے بہت زیادہ تحقیق کی۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک تو بحیثیت قوم ہم نے اپنے آپ کو پاکستان کا شہری نہیں سمجھا، ہم نے اس ملک کو، اس معاشرے کو، اس قوم کو اون نہیں کیا۔ ہم نے اگر تعلیمی شعبے کا انتخاب کیا ہے تو اس کا مقصد اپنے بچوں کی روزی کمانا ہے۔ یعنی میں اکثر اپنے ساتھ اپنے کولیگس کو بتایا کرتا تھا کہ میں نے 38 39 سال سروس کر لی ہے لیکن میں آج تک استاد نہیں بن سکا۔ وجہ کہ میں جب محکمے میں بھرتی ہوا تھا تو جب مجھے کسی جگہ نوکری نہیں ملی تو میں محکمہ تعلیم میں آ گیا تھا 79 میں۔ اب ظاہر ہے جب ایک انسان پروفیشنل اپنی مرضی سے، اپنی چاہ سے ایک محکمے میں نہ آیا ہو تو ظاہر ہے اس کی کارکردگی بھی ایسی رہتی ہے۔ پھر اس کی ریزن میری نظر میں یہ ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو مارنے کے لیے، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں حفاظت کی، تو حفاظت کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو مارنا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ کسی انسان کو مارنا ہے۔ اب کسی انسان کو مارنے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے جس بندے کو ہم بھرتی کرتے ہیں اس کے ناخن سے لے کر بال تک ایک ایک چیز ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کہیں کوئی خامی نہ رہ جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی تقدیر ایک انسان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور اب تو پھر بھی چونکہ بے روزگاری ہے تو میرٹ بہت ہائی ہو گیا ہے، ورنہ ایک میٹرک اور پی ٹی سی 2 اسناد جس کے پاس تھی وہ بھرتی ہو گیا اور اس نے اس قوم کا کیا حل کرنا ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک سکول میں بطور ہیڈ ماسٹر تھا، مجھے ایک انکوائری سونپی گئی، تو جب میں ایک سکول میں گیا، اب یقین جانیں کہ ایک ٹیچر، لمبی ہو جائے گی بات لیکن میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ ایک ٹیچر 29 سال سروس کر چکا تھا اور وہ محمد اقبال کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں لکھ سکتا تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح اس نے میٹرک کی سند لی، کہاں سے لی،
کس طرح؟ اب جب ظاہر ہے وہ انکوائری رپورٹ میں نے لکھی، وہ بڑی ایک تاریخی انکوائری رپورٹ تھی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہو تو پھر آپ توقع رکھیں کہ ہم ڈاکٹر یا انجینئر یا کیا پیدا کریں گے، یہ میرے لیے ایک خواب ہے. اب چاہیے تو یہ کہ جب انسان اپنی آنکھ کھولتا ہے، یعنی روشنی کی پہلی کرن پڑتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اقرا. جب آقا نامدار پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوتی ہے تو پہلا لفظ کہا جاتا ہے اقرا. یعنی اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ دنیا کی روشنی کا آغاز اقرا سے کیوں ہوا؟ ڈیفنس سے نہیں ہوا، نماز کا ذکر بعد میں آیا، باقی تمام ذکر بعد میں آئے، سب سے پہلا لفظ آیا اقرا. اور میں نے دیکھا جس بھی قوم نے تعلیم میں ترقی کی وہ قوم ترقی کی مناظر طے کرتا گیا. جس قوم نے تعلیم کو ایک پارٹ ٹائم سمجھا وہ قوم پیچھے رہ گئی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ملک کا کل بجٹ تقریباً 2% بھی نہیں لگتا تعلیم پر، اس ملک میں ہم توقع رکھیں کہ یہ ملک بہت ترقی کر جائے گا، ممکن نہیں ہے. حالانکہ جو ریسرچ ہے، جو انٹرنیشنل ریسرچ ہے، اس کے مطابق دنیا کا جو سب سے ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کا 22% جنوبی ایشیا کا وہ علاقہ جہاں پاکستان آتا ہے اس میں ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے ڈاکٹر سمر مبارک بند جیسے لوگ پیدا کیے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ پیدا کیے، اور کون کون سے نام میں آپ کو گنواؤں. کیوں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں بعض پھول صحرا میں کھلتے ہیں لیکن انہیں سونگھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اب وہی بات آ گئی کہ اگر اس قوم کو سب بچوں کو ایک کتاب دے دی جائے، ہر بچے کو یکساں موقع دے دیا جائے، وہ بچہ جو جنگل میں رہتا ہے، وہ بچہ جو پہاڑ کی چوٹی میں رہتا ہے، وہ بچہ جو کسی شہر میں رہتا ہے، ان سب کو ایک کتاب دی جائے، ایک جیسے موقع دیا جائے، تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ کس طرح یہ قوم اوپر نہیں اٹھتی. اب اس کے لیے جب میں اپنا محکمہ تعلیم پنجاب کو دیکھتا ہوں، میری ایک سیکرٹری صاحب سے بات بھی ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ہمیں تعلیم کی بہتری کے لیے تجاویز دے دیں. تو میں نے ان کو ایک بکلیٹ پرنٹ کر کے دی اور وہ ان کے پاس موجود ہے، جس میں نے ان کو تعلیم کی بہتری کے لیے وہ تجاویز دیں. اگر ان پہ عمل کر دیا جائے تو نہ تو ملیشیا، نہ آسٹریلیا، نہ کینیڈا، کسی بھی ملک میں وہ تعلیم نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ عمل کیا جائے. میں نے یہ کہا کہ آپ صرف ایک تحصیل میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر میں وداؤٹ اینی یعنی کسی قسم کی پے کے بغیر، کسی قسم کے لالچ کے بغیر، میں فری آف کاسٹ میری خدمات حاضر ہیں. میں کوئی 1 روپے کا گورنمنٹ کا خرچہ نہیں کروں گا. کسی سرکاری اسکول میں ایک کمرہ لے کر اور کمپیوٹر ٹیچر 2-3 لے کر میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کرتا ہوں. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بورڈ، کوئی یونیورسٹی، کوئی اس قسم کا ادارہ نہیں ہوگا. ایک بچہ جو پیدا ہوگا، جب وہ اسکول جائے گا، وہ بائیو میٹرک داخل ہوگا، اور جب وہ کسی بھی اعلیٰ عہدے پہ جائے گا اس کے پاس کوئی سند نہیں ہوگی، کوئی کاغذ کا پروف نہیں ہوگا. وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کا جب ادارے میں جائے گا، وہ تھم میں پریشر لگائے گا تو اس کی پوری جو ہسٹری ہے تعلیمی وہ سامنے آ جائے گی، اور وہاں سے اس کو چیک کیا جا سکے گا کہ وہ کیا، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے. لیکن اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں ہے.
بلکہ بچت یہ ہے کہ اس میں جو یہ تعلیمی بورڈز ہیں اور بورڈز میں اتنے اتنے فیسیں لیتے ہیں، بورڈز میں اتنے اتنے معاوضہ جات لیتے ہیں، اتنے اتنے لوگ، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ صرف ایک تھمب امپریشن کے ذریعے وہ تعلیم ہو سکے گی، مگر اس کے لیے ایک ول کی ضرورت ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اس وقت تعلیم ایک تجارت بن گئی ہے، اور جب اس تجارت کے تاجر یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک کے لوگ فری آف کاسٹ پڑھ سکیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جس چیز کا پاکستان کا آئین ہمیں حکم دیتا ہے، ہماری ریاست کو حکم دیتا ہے کہ آپ نے تعلیم پوری جو پاکستانی باشندے ہیں ان کو تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن آج تک ریاست ذمہ داری کیسے پوری کر رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس سلسلے میں مزید اب چونکہ ویلاگ لمبا ہو رہا ہے تو میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس سلسلے میں اپنی پوری تحقیق کے ساتھ پوری وہ پلان جو میرے ذہن میں ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ میرا اس ویلاگ کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچے جو صاحب اختیار ہے، اور وہ اس کو عملی جامہ پہنائے تاکہ یہ جو قوم اندھیروں میں پھٹک رہی ہے یہ روشنی میں چلا جائے۔ والسلام۔